بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں جیمز ہیڈلی چیس کی کہانیوں کے اردو ترجموں میں سے ایک اردو ترجمہ چوتھا یکا، جس کے مترجم ہیں سراج الدین شیدہ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ 40 منٹ بعد ویٹر اس کے لیے کافی لے آیا تو ہیلگا تیار ہو چکی تھی۔ اس نے سفر کے لیے مناسب لباس پہن لیا تھا اور اس کا منک کوٹ کرسی پر تیار پڑا تھا۔ ویٹر ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی اپنے ہیٹ کو ٹھیک کر رہی تھی اور ساتھ کے ساتھ اپنے میک اپ کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ 8 بجنے میں 3 منٹ باقی تھے جب اس نے سگریٹ کا بچا ہوا ٹوٹا ایش ٹرے میں مسلا، کوٹ اٹھا کر پہنا، شیشے میں اپنے عکس پر تنقیدی نظر ڈالی اور پھر ہینڈ بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ایلیویٹر سے اتر کر اس نے سرعت سے لابی میں ادھر ادھر دیکھا۔ ہلکی سی امید تھی کہ وہ خوبصورت اور تنومند امریکی لڑکا لابی میں انتظار کر رہا ہوگا، مگر لابی میں 2 جرمنوں اور 3 خدمت گاروں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ کاؤنٹر پر حساب صاف کرنے کے بعد وہ ٹپ دینے کی نیت سے ہال پورٹر کی طرف بڑھی۔ ٹپ کی رقم جیب کے حوالے کرتے وقت ہال پورٹر کے دل میں شفقت کے سوتے پھوٹ بہے اور اس نے ایک باپ کی سی ہمدردی کے ساتھ کہا، میڈم گاڑی احتیاط سے چلانا، برف کی وجہ سے سڑک کافی خطرناک ہوگی۔ وہ کسی مشورے یا نصیحت کو قبول کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بیرونی دروازے پر ایک نظر ڈالنے کے بعد وہ اس طرف گئی جہاں سامان اٹھانے والا پورٹر اس کا منتظر تھا۔ ہیلگا کو قریب آتے دیکھ کر یہ پورٹر ہال پورٹر سے بھی زیادہ ناگوار انگریزی میں کہنے لگا، سامان ڈگی میں ہے میڈم، ٹینکی بھری ہوئی ہے اور کار کی اچھی طرح سروس کر دی گئی ہے۔ اسے ٹپ دینے کے بعد وہ باہر کی طرف چل دی۔ پورٹر اور ہوٹل کے 2 خدمتگار اس کے ساتھ یوں چپکے ہوئے تھے گویا اس کے باڈی گارڈ ہوں۔ بیرونی دروازے پر پہنچ کر باہر کی طرف دیکھا، ہلکی ہلکی برف باری جاری تھی اور دھند پھیلی ہوئی تھی۔ ہوٹل کی طویل سڑک سے پرے پیدلوں پر لوگ تیزی سے ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ ان پر سے سڑک پر کاریں تیزی سے پھیلتی جا رہی تھیں، مگر لوری سٹیونز کہیں دکھائی نہ دیا۔ بجھے ہوئے دل کے ساتھ وہ ڈرائیونگ وہیل کے پیچھے جا بیٹھی۔ پورٹر نے ادب سے خم ہوتے ہوئے کار کا دروازہ بند کیا اور ہیلگا نے انجن کا لیور گیئر بدلا۔ گاڑی حرکت میں آ گئی اور ہیلگا نے اپنی ہیرے جڑی رسٹ واچ کی طرف دیکھا۔ 8:10 ہو رہے تھے۔ پورٹر نے کچھ دیر پہلے مرسڈیز کار کا انجن چلائے رکھا تھا، جس کی وجہ سے کار کا ہیٹر حرارت پیدا کرنے میں مصروف تھا۔ ہیلگا نے وائپر چلا دیے۔ ہوٹل کی سڑک پر سیاہ مرسڈیز کار ہولے ہولے حرکت کر رہی تھی اور آرام دہ اور پر آسائش کار کے باوجود تنہائی اور 900 کلومیٹر دشوار گزار سفر کے خیال سے اسے بڑی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی تو میرا قیاس ٹھیک ہی نکلا، لڑکے کو محض خوراک اور رقم کی ضرورت تھی اور اب وہ رقم کے ساتھ کہیں اور چل دیا ہوگا اور سوچتا ہوگا کہ میں بھی ان ادھیڑ عمر امریکن عورتوں میں سے ایک ہوں جو تفریحی دوروں پر نئے اور جوان لڑکوں کی متلاشی رہتی ہیں۔ اس سوچ نے ہیلگا کے ذہن میں زہر کی تلخی بھر دی۔ ہوٹل کے گیٹ سے نکل کر اس نے توقف کیا تاکہ کاروں کے ہجوم میں اپنی گاڑی کے لیے جگہ پا سکے۔ مان کار کی کھڑکی پر مدھم سی دستک ہوئی۔ تیزی سے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ تڑپ کر ہیلگا نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ ہاں، یہ وہی تھا۔ بیس بال کیپ کے بالائی حصے پر برف جمی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ سردی کے مارے نیلا پڑ رہا تھا اور لبوں پر وہی فراخ دوستانہ مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر ہیلگا کے سینے میں تمنائیں مچل اٹھتی تھیں۔ فرط مسرت سے ہیلگا پاگل ہوتے ہوئے بچی۔ اس کی کہنہ سالی نے کئی برس پہلے کی جوانی کو اچانک صدا دے دی اور اس نے ہاتھ سے لوری کو اشارہ کیا کہ دوسری طرف سے آ کر ساتھ والی مسافر نشست پر بیٹھے۔ لوری نے سر ہلایا اور کار کے آگے سے چکر لگا کر دوسرے دروازے پر آ گیا۔ یہاں رک کر اس نے پی کیپ، چمڑے کی صدری اور جوتوں پر سے برف جھاڑی اور پھر دروازہ کھول کر اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ اس کے ساتھ ہی سرد ہوا کا ایک جھونکا کار میں گھس آیا۔ لوری نے دروازہ بند کرتے ہوئے مسرت سے کہا، صبح کا سلام میڈم، تمہیں دیکھ کر کرسمس کی یاد آ گئی ہے۔ اپنے بناؤ سنگھار پر یہ بے ساختہ تعریف ہیلگا کے ذہن کو گرما گئی
اور اس نے دل ہی دل میں کہا، کرسمس؟ اور تم میرے کرسمس کا تحفہ ہو۔ پھر وہ بلند آواز سے بولی، کیا دیر سے یہاں کھڑے تھے؟ ہوٹل کیوں نہیں آ گئے؟ کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی میڈم، اس لباس میں نے ہوٹل آنا مناسب نہ جانا، بڑا ہی اونچا ہوٹل ہے، اور ہاں یہ کار کتنی خوبصورت ہے، کیا یہ تمہاری کار ہے؟ ہاں۔ ٹریفک میں جگہ پا کر ہیلگا نے کار کو رفتار پر چھوڑتے ہوئے کہا، تمہارا سامان کہاں ہے لوری؟ رقم کے ساتھ سامان بھی جاتا رہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ان کپڑوں کے سوا اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں؟ وہ ہنس دیا۔ ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے، رون نے مجھے خبردار کیا تھا لیکن میں نے اس کی تنبیہ پر توجہ نہ دی اور میرے ساتھ حادثہ ہو گیا۔ چوک پر سرخ روشنی کے سامنے کار رک گئی اور ہیلگا نے چونک کر پوچھا، کیا حادثہ؟ ایک لڑکی سے ملاقات ہو گئی تھی، میرا خیال تھا وہ ٹھیک ٹھاک ہے، چنانچہ میں اس پر اعتبار کر بیٹھا، مگر وہ بچی کچی رقم اور میرا سامان لے کر رفو چکر ہو گئی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ ہنسا۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس نے تمہارا سامان چرا لیا؟ لوری نے کندھے اچکائے۔ اس نے نہیں، اس کے دوست لڑکے نے میرا سامان چرا لیا۔ رون نے مجھے بتایا بھی تھا کہ یہ چالیں چلی جاتی ہیں، مگر میں نے پرواہ نہ کی۔ وہ رکا اور پھر اچانک موضوع بدلتے ہوئے بولا، ہاں میڈم، میں کہیں بھول نہ جاؤں، تم نے کل 300 مارک دیے تھے، ان میں سے کھانے کا بل ادا کرنے کے بعد یہ بچے ہیں۔ اس نے ہپ پاکٹ میں سے لپٹے ہوئے نوٹ نکالے۔ ہیلگا بھی زیر بحث موضوع بھول گئی اور بولی، میں چاہتی ہوں کہ یہ تم ہی رکھ لو۔ یہ سن کر لوری کا چہرہ تن گیا، جیسے اسے گہرا دکھ ہوا ہو۔ وہ تیز آواز میں بولا، او نہیں میڈم، میں مفت کا سفر تو کر سکتا ہوں، لیکن کسی سے رقم لینا مجھے گوارا نہیں۔ ہیلگا نے سرعت سے ایک اور تجویز پیش کی، تو پھر یوں کرو کہ رقم اپنے پاس رکھو اور وقت پڑنے پر اس میں سے گاڑی کے لیے گیس کی قیمت ادا کرتے رہنا۔ لوری نے پی کیپ کے نیچے سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، یہ ٹھیک ہے۔ اب وہ بڑی شاہراہ پر پہنچ رہے تھے۔ کار کی ہیڈ لائٹوں میں سڑک سفید سفید برف سے اٹی ہوئی تھی اور کاروں کا ہجوم بڑی احتیاط سے حرکت کر رہا تھا۔ ہیلگا نے سوچا، بلیک سنو یعنی سیاہ برف کا امکان واضح ہے، ہم بیسل دیر سے پہنچیں گے۔ ہیلگا نے احتیاط سے گاڑی ہانکتے ہوئے برسبیل تذکرہ کیا، میڈم کیا تم وہاں جلدی پہنچنا چاہتی ہو؟ کوئی ایسی جلدی نہیں، مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے، میں بھلا جلدی نہیں کیا کرتا، لوری نے کہا اور خواہ مخواہ ہنس دیا۔ لوری کو پہلو میں بٹھا کر اب ہیلگا کو ذرا بھی عجلت نہیں تھی۔ پہلے اس کا ارادہ تھا کہ سپہر 2 بجے تک بیسل پہنچ کر ایڈلون ہوٹل میں قیام کرے گی، لیکن اب اسے کوئی جلدی نہ تھی کیونکہ لوری اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ کسی سامان کے بغیر لوری کو ایڈلون ہوٹل میں لے جانے کا خیال ہیلگا کو بڑا سبک محسوس ہوا۔ موجودہ حالات میں یہ زیادہ مناسب تھا کہ کسی معمولی سے ہوٹل میں قیام کیا جائے جہاں نکتہ چی نگاہیں اٹھنے کا احتمال نہ ہو۔ گزشتہ شب کہاں سوئے تھے؟ ہیلگا نے پوچھا۔ ایک کمرہ مل گیا تھا میڈم، معاف کرنا، تمہاری رقم میں سے میں نے کچھ رقم خرچ کر لی ہے، مگر میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ اس خیال سے ہیلگا کو اپنے دل میں حسد کی تیز دھار اترتی محسوس ہوئی کہ رات اس نے ایک لڑکی کے ساتھ بسر کی ہوگی، تاہم وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بولی، رقم کی فکر مت کرو، میرے پاس کافی دولت ہے۔ ایک لمحہ تذبذب کے بعد وہ ایک اور خیال کے زیر اثر کہنے لگی، دولت بڑی مفید شے ہے، مگر یہ دنیا کی ہر مسرت نہیں خرید سکتی۔ لوری نے پہلو بدلتے ہوئے پی کیپ کو ہاتھ سے قدرے پیچھے کیا اور پھر آگے کی طرف کھینچ کر گویا ہوا، میرا بڈھا باپ بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتا ہے۔ یہ محسوس کر کے ہیلگا کو دھکا سا لگا کہ اس نے معمر لوگوں جیسی بات کہہ کر غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کے خیالات سے بے خبر لوری بولا، جن لوگوں کے پاس بے شمار دولت ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے محرومی کا رونا روتے رہتے ہیں۔ لوری کی آواز میں بد مزاجی کا شائبہ موجود تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، وہ بولی، انسان کے پاس دولت آ جائے تو دولت کی اہمیت نہیں رہتی۔ لوری نے کسمسا کر پھر پہلو بدلا، یہ محض کہنے کی باتیں ہیں، رون کہتا ہے کہ بہت کم لوگوں کے پاس کثیر دولت ہے، ورنہ زیادہ تر لوگ بھوکے مرتے ہیں۔ ہیلگا کے ذہن میں ایک سوال ابھرا، کیا یہ سوال پوچھنا دانشمندی ہوگی؟ بالآخر اس نے پوچھ لیا، تم نے کئی مرتبہ رون کا ذکر کیا ہے، وہ کون ہے؟ لوری نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا، اس کی نگاہوں میں غرور اور افتخار کے جذبات روشن تھے۔ اس نے نازاں لہجے میں کہا، وہ میرا بہترین دوست ہے۔ یہ سوچ کر ہیلگا کو ایک اور جذباتی دھکا لگا کہ یہ لڑکا اپنے دوستوں کے سامنے کبھی اس فخر اور غرور سے میرا ذکر نہیں کرے گا۔ وہ مرجھا سی گئی۔
مجھے اس کے متعلق بتاؤ۔ لوری کچھ دیر تک سامنے پھیلی ہوئی سڑک کو دیکھتا رہا، پھر بولا، وہ میرا یار غار ہے، کھانا پکانے میں بڑا ماہر ہے، تم اس سے کچھ بھی پوچھو، ہر بات کے متعلق وہ تمہیں معقول اور موزوں جواب دے گا۔ کوئی الجھن یا مصیبت پیش آ جائے تو اسے بڑی عقل مندی سے سلجھا دیتا ہے، اس کا دماغ بڑا ہی تیز ہے۔ گویا وہ بے حد ذہین شخص ہے۔ ہیلگا نے ارادتاً اپنی آواز میں جوش سموتے ہوئے کہا، اس سے تمہاری ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ بس ایسے ہی اتفاق سے ملاقات ہو گئی۔ جس انداز سے ٹھنک کر لوری نے جواب دیا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے یہ سوال پسند نہیں آیا۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ اس وقت؟ لوری نے ہلکا سا کہکہا لگاتے ہوئے ہاتھ سے اپنی ران کو تھپکایا۔ میڈم، اس وقت وہ جیل میں ہے۔ جیل میں؟ ہیلگا نے چونک کر پوچھا، لیکن کیوں؟ پی کیپ کے سائے میں اس کی طرف دیکھ کر لوری نے کہا، میڈم یہ نہ سوچو کہ اس نے کوئی غلط کام یا جرم کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کسی کے جیل جانے کی خبر سن کر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اس نے کوئی برا کام کیا ہوگا، لیکن رون کوئی مجرم نہیں ہے۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ کسی غلط بات کو برداشت نہیں کرتا۔ اس نے ہیمبرگ میں احتجاجی مارچ کا انتظام کیا اور اسے جیل میں ٹھونس دیا گیا۔ ڈرائیونگ وہیل پر ہلکے ہاتھ رکھے اور سڑک پر نگاہیں مرکوز رکھتے ہوئے ہیلگا نے پوچھا، وہ کس بات پر احتجاج کر رہا تھا؟ طویل وقفے تک خاموشی رہی تو ہیلگا نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، احتجاج کی وجہ کیا تھی؟ مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں میڈم، لوری نے پی کیپ کھجاتے ہوئے کہا، باتیں ہوتی رہتی تھیں لیکن میں نے کبھی توجہ نہیں دی۔ میں بس یہ جانتا ہوں کہ احتجاج کی کوئی نہ کوئی معقول وجہ ضرور ہوگی۔ یہ کیسے جانتے ہو؟ اس مرتبہ لوری نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ رون نے مجھے یہی بتایا تھا کہ وہ ایک نیک مقصد کے لیے احتجاج کر رہا ہے۔ کتنا بچگانہ ذہن ہے اس کا، ہیلگا نے اس حرارت بخش خیال سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ اگر وہ اتنا ہی ذہین اور عقل مند ہے جتنا تم بتاتے ہو تو پھر جیل میں کیوں ہے؟ وہ بڑا عقل مند ہے، لوری نے جیسے ضد کرتے ہوئے کہا ہو۔ وہ بڑی اچھی اچھی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ اگر تم لوگوں میں مقبول نہیں ہو تو تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اس نے کہا تھا کہ آج کل مقبول ہونے کے لیے پبلسٹی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ جیل جانے سے اخبار میں فوٹو چھپتے ہیں اور بہت پبلسٹی ہوتی ہے۔ اس نے سچ ہی کہا تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اس کے جیل جانے کے بعد ہیمبرگ کے لوگ اس کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ کیا وہ سرمایہ داروں کے خلاف ہے؟ ہاں، بڑی حد تک۔ کیا تم بھی سرمایہ داروں کے مخالف ہو؟ شاید، میں نے کبھی سوچا نہیں، لیکن رون کی باتیں سنتے رہتے ہو۔ ہاں، اس کی باتیں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ انسان سننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اپنی ایسی ہی دلکش باتوں سے اس نے چند ساتھی بنا لیے تھے، میں بھی ان میں سے ایک تھا۔ جس دن احتجاجی جلوس نکالا گیا اس دن اتنی زوردار بارش ہو رہی تھی کہ مرغابی بھی ڈوب کر رہ جائے۔ میں پیچھے ہٹنا چاہتا تھا لیکن رون مجھے بھی جلوس میں گھسیٹ کر لے گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ہیلگا نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہم سب بھوکے تھے اور موسلا دھار بارش اور سردی میں اکڑ رہے تھے۔ پھر رون نعرے لگانے لگا اور 5 ہی منٹوں میں ہم سب پاگل سے ہو کر چیخنے لگے۔ عجیب سا منظر تھا وہ بھی۔ ہم نعرے لگاتے اور چیختے چلاتے ہوئے دکانوں کی کھڑکیوں کے شیشے توڑنے لگے، کاریں الٹنے لگے اور انہیں آگ لگانے لگے۔ پھر پولیس آ گئی تو ہم نے پولیس پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ لیکن یہ سب کیوں، لوری؟ لوری نے کبیدگی اور کدورت سے اس کی طرف دیکھا۔ رون نے کہا تھا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہوا؟ پتھراؤ پر پولیس والے مشتعل ہو گئے۔ پہلے انہوں نے ہمیں تیز پانی کے دھاروں کا نشانہ بنایا۔ کافی سرد پانی تھا۔ وہ انداز حقارت سے ہنس دیا۔ ہیلگا کو یہ جان کر تسکین ہوئی کہ اس کی کبیدگی اور کدورت ختم ہو چکی تھی۔ پھر پولیس نے ہم پر آنسو گیس پھینکی جو بڑی تیز تھی۔ ہم ٹخنوں تک ٹوٹے ہوئے شیشوں میں کھڑے تھے اور پولیس کی 5 کاریں آنسو گیس کے پٹاخے چھوڑ رہی تھیں۔ وہاں کسی جنگ کے میدان کا نقشہ تھا۔ ہر ایک چیخ چلا اور لڑ جھگڑ رہا تھا۔ ایسے میں رون نے مجھے کہا کہ ہیمبرگ سے بھاگ نکلوں، سو میں وہاں سے بھاگ آیا۔ اب کافی روشنی ہو چکی تھی اور برف باری بھی رک گئی تھی۔ ہیلگا نے ہیڈ لائٹس بجھا دیں اور کار کی رفتار بڑھاتے ہوئے سوال کیا، تمہارا دوست کب تک جیل میں رہے گا؟ وہ بہت جلد آ جائے گا۔ وہ بہت ذہین ہے۔ کیا اس سے دوبارہ ملنے کا ارادہ ہے؟ کیوں نہیں، میں ضرور ملوں گا۔ اس کا پتہ میرے پاس ہے۔ اس جیسا شخص بڑی مشکل سے ملتا ہے اور اسے کھونا نہیں چاہیے۔ میں اسے خط تو ضرور لکھوں گا۔ لوری نے اطمینان سے یوں سر ہلایا جیسے خط لکھنے سے ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی۔
میں اسے ضرور ملوں گا، وہ بڑا ہی خاص قسم کا آدمی ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ہیلگا نے کہا، میں تمہاری طرف سے بڑی فکر مند ہوں۔ تمہارے پاس سامان ہے، نہ کپڑے اور رقم بھی نہیں۔ تم آخر کرو گے کیا؟ تمہاری گزر کیسے ہوگی؟ میڈم فکر نہ کریں، لوری نے بڑے اعتماد سے مسکرا کر کہا، یہ تمہاری بڑی مہربانی ہے میڈم، جو تم میرے لیے پریشان ہو، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ کسی نہ کسی گیراج یا ہوٹل میں مجھے نوکری مل جائے گی اور گزارے لائق تنخواہ بھی۔ گاڑیاں پارک کرنے کا مقام قریب پا کر ہیلگا نے کار کی رفتار کم کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم یہ کار چلا لو گے؟ کیوں نہیں، بڑے شوق سے۔ کار پارک میں لے جا کر ہیلگا نے گاڑی روک لی۔ لوری نیچے اترا اور آگے سے چکر لگا کر بغلی دروازے پر آ گیا۔ اتنے میں ہیلگا سرک کر مسافر نشست پر پہنچ چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہیلگا کو اندازہ ہو گیا کہ لوری بڑا ہی مشتاق اور ہوشیار ڈرائیور ہے۔ چند ہی منٹوں میں وہ کار کو 170 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بآسانی ہانک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اپنی کہنہ مشق سالی کی وجہ سے غیر معمولی احتیاط کے ساتھ گاڑی چلاتے رہنے پر ہیلگا کو خجالت سی ہوئی اور وہ خفت دور کرنے کی غرض سے بولی، اس رفتار سے تو ہم 2 گھنٹوں میں بیسل پہنچ جائیں گے۔ میڈم کیا میں بہت تیز چلا رہا ہوں؟ لوری نے کسی قدر حیرت سے پوچھا۔ بے شک وہ گاڑی تیز چلا رہا تھا، مگر یہ امر تسلیم کر کے ہیلگا اسے اپنے معمر ہونے کا احساس نہیں دلانا چاہتی تھی۔ جوانی کی شوریدہ سری کے متعلق سوچتے ہوئے وہ بولی، نہیں، مجھے یہ رفتار پسند ہے، تم بہت اچھا چلاتے ہو۔ شکریہ میڈم، لوری نے کہا اور اس کی پیشانی پر ہلکی سی لکیر آ گئی۔ یہ تیوری دیکھ کر ہیلگا سمجھ گئی کہ اب باتیں کرنے سے زیادہ وہ ڈرائیونگ میں انہماک سے کام لینا چاہتا ہے۔ طاقتور انجن کی سیاہ مرسڈیز کو رفتار پر چلاتے ہوئے اور ہیلگا پر اپنی مشتاق ڈرائیونگ کا سکہ بٹھاتے ہوئے وہ کافی محفوظ ہو رہا تھا۔ ہیلگا نے اطمینان سے نشست کے ساتھ ٹیک لگا دی۔ سامنے حد نظر تک سپاٹ اور یکسانیت کی اکتاہٹ پیدا کرنے والی سڑک پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک بے خیالی سے سڑک کی طرف دیکھنے کے بعد ہیلگا کا ذہن اپنے ماضی کی طرف لوٹ گیا، اس زمانے کی طرف جب اس کے شعور نے آنکھ کھولی تھی۔ اس کا والد عالمگیر شہرت کا قانون دان تھا اور اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے براعظم یورپ کے کافی امیر تعلیمی اداروں میں تعلیم پائی تھی۔ علم قانون میں مناسب حد تک دسترس حاصل کرنے کے بعد معتمد یعنی سیکرٹری کے کام میں اس نے مہارت حاصل کی۔ اس کا والد ان دنوں سوئٹزرلینڈ کے شہر لاؤسان کی ایک مشہور فرم کا ملازم تھا۔ یہ فرم ٹیکس کے معاملات میں بڑی شہرت رکھتی تھی۔ ہیلگا 24 سال کی عمر کو پہنچی تو ہیلگا کے والد نے اسے اپنی پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر اسی فرم میں ملازمت دلوا دی۔ ہیلگا نے بڑی تندہی اور مستعدی سے کام سیکھ لیا۔ 2 سال بعد جب دل کا دورہ پڑنے سے ہیلگا کا والد انتقال کر گیا تو فرم میں ہیلگا کی پوزیشن اتنی مستحکم اور غیر متزلزل ہو چکی تھی کہ اسے اس جگہ سے ہٹانے کا خیال بھی کسی کو نہ آیا۔ اسی فرم کا ایک جونیئر پارٹنر چیک آرچر بڑی مدت سے ہیلگا کی طاق میں تھا۔ کسی بڑے پارٹنر کے جھپٹنے سے پہلے ہی چیک آرچر نے ہیلگا کو اپنی پرسنل سیکرٹری کے طور پر اچک لیا۔ ہیلگا اگر چاہتی تو کسی بڑے پارٹنر کی پرسنل سیکرٹری بن سکتی تھی، مگر وہ خاموشی سے چیک آرچر کی معتمد خاص بن گئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ آرچر نے ذاتی طور پر اس سے درخواست کی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آرچر خوبصورت اور جوان ہونے کے علاوہ بڑی کروفر اور آن بان کی جنسی توانائیوں کا حامل تھا، اور ہیلگا ہمیشہ سے ہی جنسی تسکین کی طلبگار رہی تھی۔ توانا مرد اس کی زندگی کا ضروری عنصر تھا، اور اس نے اب تک اتنے شناسہ پیدا کر لیے تھے کہ ان کے چہرے بھی ہیلگا کے ذہن سے محو ہو چکے تھے۔ آرچر نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر جب اپنی سیکرٹری بن جانے کو کہا اور شوخ اداؤں کے ساتھ ہیلگا نے آمادگی ظاہر کی تو آرچر نے اٹھ کر اپنے کمرے کے دروازے کو اندر سے مقفل کیا اور دونوں نے رسوم و قیود کو خیر بات کہتے ہوئے فرش کے غالیچے کو ہی اس نئی سیکرٹری شپ کی رسم افتتاح ادا کی، اور اس میں شک نہیں کہ یہ رسم افتتاح دونوں کے لیے ہر پہلو سے تسکین بخش ثابت ہوئی تھی۔ ان دنوں سوئٹزرلینڈ میں ہرمن رولف کا حساب کتاب آرچر سنبھالے ہوئے تھا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ اتنے امیر کبیر شخص کا اکاؤنٹ چیک آرچر کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ ہرمن رولف انکم ٹیکس کی کوئی الجھن سلجھانے کسی وکیل کی تلاش میں فرم میں آیا تو آرچر اس کی نظروں میں آ گیا، اور ہرمن رولف نے اپنا اکاؤنٹ اسی کو سونپ دیا۔
انہی دنوں ہیلگا آرچر کی سیکرٹری بن گئی۔ رالف کا اکاؤنٹ فرم کے لیے اتنا اہم تھا جتنا کسی صدر مملکت کے لیے وائٹ ہاؤس ہو۔ کچھ مدت کے بعد آرچر کو جونیئر پارٹنر سے سینئر پارٹنر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ ہرمن رالف ایک طویل قامت، دبلا پتلا شخص تھا، سر گنجا تھا اور 65 کے پیٹے میں ہونے کے باوجود بڑا بے رحم اور سخت جان آدمی تھا۔ الیکٹرانکس کے میدان میں سخت جدوجہد نے اسے دنیا کے امیر ترین آدمیوں کی صف میں لا کھڑا کیا تھا۔ سرمایہ کاری کے لحاظ سے وہ بڑا دور اندیش واقعہ ہوا تھا اور اس نے کافی مدت پہلے ہی قیاس کر لیا تھا کہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کے سرمایہ جات پر قانونی پابندیاں عائد ہونے والی ہیں۔ چنانچہ اس نے پیش بندی کرتے ہوئے پابندیاں عائد ہونے سے پہلے قانونی طور پر اور بعد میں غیر قانونی طور پر اپنے سرمایہ کا بیشتر حصہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں کو منتقل کر دیا۔ یہاں اسے ایک ایسے ہوشیار کارکن کی ضرورت تھی جو موقع پر موجود رہ کر اس کے مفادات کی دیکھ بھال کر سکے اور ان ہدایات پر عمل کر سکے۔ اس کام کے لیے اس کی نگاہ انتخاب جیک آرچر پر پڑی، اور چونکہ ہیلگا جیک آرچر کی پرسنل سیکرٹری تھی اس لیے وہ بھی ہرمن رالف سے متعارف ہو گئی۔ اس تعارف کی روداد یوں ہے کہ رالف ہر 3 ماہ بعد جنیوا آیا کرتا تھا، جہاں وہ جیک آرچر کو بلوا کر مناسب اور موزوں سرمایہ کاری کی تجاویز پر بحث کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اسی نوعیت کی ملاقات کے وقت جیک آرچر برف پر پھسلتے ہوئے اپنی ٹانگ شدید زخمی کر بیٹھا تھا۔ ہرمن رالف کا بلاوا آیا تو اس نے ہیلگا کو اپنی جگہ بھیجنے کا فیصلہ کیا اور اسے تفصیلی ہدایات دینے کے بعد کہا، تمہیں سب کچھ معلوم ہی ہے، میں تعارفی اور سفارشی رکا بھی لکھ کر دے رہا ہوں۔ یہ خیال رکھنا کہ وہ بڑا نکتہ چین واقعہ ہوا ہے اور بال کی کھال کھینچنے کا عادی ہے، کہیں گڑبڑا نہ جانا۔ ہیلگا نے ایک شخص اور ایک سیٹ کے طور پر ہرمن رالف کے متعلق پہلے سے بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ رالف جسمانی طور پر ایک معذور انسان ہے، اور اس نے آرچر کی ہدایت پلے سے باندھی اور ہرمن رالف سے ملنے جنیوا پہنچ گئی۔ رالف کا گوشت پوست سے محروم کھوپڑی جیسا سر اور اسے بیساکھیوں کی مدد سے چلتے دیکھ کر ہیلگا کو دھچکا سا لگا۔ درد کی مسلسل لہروں اور اپنی معذوری کے پیدا کردہ احساس کی وجہ سے رالف کا چہرہ ہمیشہ کشیدہ رہا کرتا تھا۔ ہیلگا نے رالف کے ساتھ برگز ہوٹل کے اس کے پر آسائش کمرے میں پورے 3 گھنٹے بسر کیے۔ اس ملاقات کے وقت ہیلگا 36 سال کی تھی اور غیر معمولی طور پر حسین دکھائی دیتی تھی۔ اس کی طبیعت میں سکون اور توازن آ چکا تھا اور مردوں کے معاملے میں اس کی معاملہ فہمی بدرجہ بڑھ چکی تھی۔ ذہین تو وہ تھی ہی، اس نے سرمایہ کاری کے ضمن میں آرچر کی بتائی ہوئی تجاویز کے ساتھ ساتھ اپنی تجاویز بھی رالف کے سامنے اس خوش اسلوبی سے پیش کی کہ رالف اس کی ذہانت کا گرویدہ ہو کر رہ گیا۔ واپسی کے 2 ہفتوں بعد ایک دن ڈاک کے مطالعے کے بعد آرچر نے ہیلگا سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھا تمہاری ذہانت اور حس سے بے حد متاثر ہے، وہ تم سے دوبارہ ملنا چاہتا ہے۔ ہیلگا سے پہلی ملاقات کے تقریباً 1 ماہ بعد رالف سوئٹزرلینڈ آیا اور سیدھا لاؤسان کے دفتر چلا آیا۔ فرم کے ارکان کے لیے اس کی آمد بڑی غیر متوقع اور باعث مسرت تھی، کیونکہ پہلے وہ صرف 1 مرتبہ یہاں آیا تھا۔ وہ ہیلگا کی میز کے قریب بطور خاص رکا اور بڑی گرم جوشی سے مصافحے کے بعد بولا، تمہاری تجاویز بڑی شاندار اور منافع بخش ثابت ہوئی ہیں۔ اس کی آواز بے کیف اور درست تھی۔ پھر اس نے جیب میں سے ایک پیکٹ نکالا اور ہیلگا کو دیتے ہوئے بولا، میری طرف سے جو خراج تحسین کے طور پر قبول کرو۔ ہیلگا نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پیکٹ کھولا۔ پیکٹ میں پلاٹینیم اور ہیرے کی خوبصورت اور چمکتی دمکتی رسٹ واچ برآمد ہوئی۔ ہیلگا خوشی سے نہال ہو کر رہ گئی۔ آرچر کے بند کمرے میں گفتگو کے بعد جب رالف چلا گیا تو آرچر نے ہیلگا کو بلوایا اور کہا، بڈھا تمہیں اپنی سیکرٹری بنانا چاہتا ہے، لیکن میں اس تجویز کے خلاف ہوں۔ اتنا کہہ کر آرچر کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر تم صحیح پتے کھیلو تو مجھے یقین ہے کہ تم اس کی بیوی بن سکتی ہو۔ وہ تنہا زندگی گزار رہا ہے اور مختلف مقامات پر اپنی رہائش گاہوں کے انتظامات سنبھالنے کے لیے اسے ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ذہین بھی ہو اور سگڑ بھی۔ تم میں یہ دونوں صفات موجود ہیں۔ اگر تم چاہو تو میں اس معاملے کو آگے بڑھاؤں۔ وہ اسے گھور کر دیکھتی رہی۔ چند لمحوں کی سوچ بچار کے بعد اسے آرچر کی گفتگو ٹھیک طور سے پلے پڑی، اور پھر اس نے ذرا بھی تامل سے کام نہ لیا اور بولی، کیا تمہیں یقین ہے کہ اس معاملے کو سنبھال لو گے؟ کیوں نہیں؟
ہیلگا کی آمادگی پر آرچر نے پرجوش آواز میں کہا، ہم دونوں کافی عرصے سے اکٹھے کام کر رہے ہیں ڈارلنگ۔ میرے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم اس کی بیوی بن جاؤ۔ ہم اشتراک تعاون سے کام کرتے رہیں گے۔ اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو تو میں اس کا بندوبست کر دوں گا۔ دنیا کے امیر ترین شخص کی بیوی بننے کا خیال ایسا لبھانے والا تھا کہ اس عمر میں ہیلگا اس سے زیادہ سہانا خواب دیکھ ہی نہ سکتی تھی۔ وہ بولی، کوشش کر دیکھو، مگر مجھے کامیابی کا یقین کم ہی ہے۔ اس کے عدم یقین کے باوجود آرچر نے کامیابی حاصل کر لی۔ 3 ماہ کی کوشش کے بعد کامیابی کے آثار دکھائی دیے۔ ہیلگا کو رالف کی طرف سے ایک خط موصول ہوا جس میں اسے ہدایت کی گئی تھی کہ ملاقات کے لیے مونٹریکس کے مونٹریکس پیلس میں پہنچ جائے اور رالف کے ساتھ رات کے کھانے پر شریک ہو۔ وہ مارا۔ خط پڑھنے کے بعد آرچر نے خط کو ہیلگا کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، میں نے اسے اور اس کی دولت کو پلیٹ میں سجا کر تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ دروازہ اندر سے مقفل کر دو اور لباس سے بے نیاز ہو جاؤ۔ میری کاوشوں اور جدوجہد کے سلسلے میں مجھے بھی انعام ملنا چاہیے۔ مونٹریکس میں رالف سے ہیلگا کی ملاقات بڑی ہی کاروباری نوعیت کی ثابت ہوئی۔ اس میں شادی کی پیشگی مسرتوں کا اور ولولوں کا بڑا فقدان تھا۔ رالف نے کاروباری انداز میں اور سپاٹ لب و لہجے میں ہیلگا کو بتایا کہ اسے ایک بیوی کی ضرورت ہے تاکہ یورپ بھر میں پھیلی ہوئی اس کی خوبصورت رہائش گاہوں کی دیکھ بھال کر سکے، نیز فلوریڈا میں بھی اس کی اقامت گاہ کا انتظام سنبھال سکے۔ پھر اس نے کھردری اور جذبات سے محروم آواز میں ہیلگا کو بتایا کہ اسے اس بات پر بے حد خوشی ہے کہ ان کاموں کے لیے ہیلگا نے اس کی بیوی بننا قبول کر لیا ہے۔ اسے ہیلگا جیسی سگڑ، خوبصورت، عقل مند اور سوشل بیوی کی ضرورت تھی، اور یہ اس کی خوش نصیبی ہے کہ ہیلگا نے اس کی بیوی بننا قبول کر لیا ہے۔ کیا اسے رالف کی بیوی بننے پر اعتراض تو نہیں؟ رالف نے یہ سب باتیں اس انداز میں کہی تھیں گویا ادنا درجے کی ملازمت کی پیشکش کر رہا ہو۔ ہیلگا جانتی تھی کہ غیر ضروری جھجک اور پس و پیش مضرت رساں نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ اس نے رالف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے باکی سے کہا، نہیں، مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ تم جو عزت اور مرتبہ مجھے دے رہے ہو، میں اپنی صلاحیتوں سے اس کا بدل ادا کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہوں۔ یہ بڑا سیدھا اور واضح جواب تھا۔ رالف نے اسے بہت پسند کیا۔ وہ ایک طویل اور صبر آزما لمحہ تک غور سے ہیلگا کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی تیز سوئیوں کی طرح اتر جانے والی نگاہیں پہلے بھی ہیلگا کو بے چین اور مضطرب کرتی رہی تھیں، مگر اب تو ان نگاہوں نے اسے الجھن میں ڈال دیا۔ بالآخر وہ بولا، کسی آخری فیصلے پر پہنچنے سے پہلے میں ذاتی نوعیت کا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا جنسی اتصال تمہارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ اپنی چالاکی کی بنا پر ہیلگا کو اس قسم کے سوال کی پہلے سے توقع تھی، اور اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار تھی۔ وہ بولی، یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں ایک معذور شخص ہوں۔ حسب عادت رالف نے صاف گوئی سے کام لیا۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تم اس صورت میں میری بیوی بن سکتی ہو جب تم جنسی بے ضابطگیوں اور عشقیہ معاملات کو مکمل طور پر ترک کر دینے کا صدقے دل سے وعدہ کرو۔ شادی کے بعد تمہاری زندگی میں کسی مرد کا جنسیاتی طور پر عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کسی افواہ یا اسکینڈل کی خبر مجھ تک پہنچے۔ یہ بات میں قطعی برداشت نہیں کروں گا، اور کسی وقت سفلی جذبات کے زیر اثر آ کر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میں تمہیں فوراً طلاق دے دوں گا، اور میری کسی چیز پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ یہ بات کبھی نہ بھولنا۔ اگر تم میری وفادار رہیں تو میں تمہیں ایسی پر آسائش زندگی دوں گا کہ اپنے پرائے سب تم پر رشک کریں گے۔ تمہیں اور کسی شے کی کمی نہ ہوگی، اور تم جنسی تسکین کے سوا باقی تمام خواہش پوری کرنے پر قادر ہوگی۔ میرا اپنا تجربہ ہے کہ انسان چاہے تو دوسری دلچسپ اور رنگین سرگرمیوں میں مصروف رہ کر جنسی خواہش پر مکمل طور پر قابو پا سکتا ہے۔ اگر تمہیں میری یہ شرط قبول ہو تو انتظامات مکمل ہوتے ہی میں تمہیں اپنی رفیقہ حیات بنا لوں گا۔ میری عمر 36 سال ہو چکی ہے، ہیلگا نے جواب دیا۔ اس وقت وہ سچے دل سے کہہ رہی تھی، اور میں ان تمام مسرتوں سے بہراور ہو چکی ہوں جو جنسی اختلاط کی صورت میں ملتی ہیں۔ اب جنسی طلب میں کوئی شدت نہیں رہی، اس لیے مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ بعد میں واقعات نے ثابت کیا کہ وہ اپنے قول پر کاربند نہ رہ سکی۔
1 سال تو بخیر و خوبی گزر گیا۔ فلوریڈا کے قیمتی گھر میں سکونت، امیر ترین شخص کی زوجہ حیات ہونے پر فخر امتنان، ہر ایک خواہش کی پذیرائی۔ یہ ایسی باتیں تھیں کہ اگر کبھی جنسی مطالبات نے سر اٹھایا بھی تو ہیلگا نے اسے سختی سے کچل دیا۔ وہ جہاں جاتی لوگ اس کے لیے سر عجز و نیاز خم کیے رہتے، اس کے گرد جھمگٹا سا لگ جاتا، ہر تقریب میں وہ نمایاں ہوتی۔ ان باتوں نے بھی جنسی تقاضوں کو محو خواب رکھنے میں بڑی مدد دی، لیکن بعد میں اس کے حلقہ احباب میں ایسی امیر خواتین شامل ہو گئیں جن کا مشغلہ ہی گزری ہوئی رات کے رنگین تجربوں کا ذکر اذکار تھا۔